بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میرے آنے والے معزز مہمان، قابل احترام ساتھی، عزیزان من، آج جس عنوان پر میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے. جنت کی قیمت کیا ہے؟ بڑا خوبصورت عنوان ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، بغیر قیمت کے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو جنت کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ جس کو جنت مل گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی. جنت کے مل جانے کا ایسا ہے اس کے بعد کوئی کامیابی اور دوسری ہے ہی نہیں. جس انسان کو جنت مل گئی اس کو دنیا کی اور آخرت کی تمام کامیابیاں مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت عطا کر دی. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم دنیا کے اندر خریدتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ تو آج قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگی میری اور آپ کی زندگی اس چراغ کی مانند ہے جو ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو بجھا کر چلا گیا. ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے میری اور آپ کی زندگی. ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے کہ ہوا آئی اور اڑا کر لے گئی، بجھا کر چلی گئی. پتہ نہیں کب کہاں کس موڑ پر، کس گلی میں، کس کوچے کے اندر، کس ہسپتال کے بستر کے اوپر، کس گاڑی کے اندر، کس ایکسیڈنٹ کے اوپر، کس روڈ کے اوپر، کس چوراہے کے اوپر، کس چوک کے اوپر میری اور آپ کی موت لکھی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے میں نے سجدے کی حالت میں مرنا ہے یا میں نے روڈ کے اوپر مرنا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے میں نے قیام کی حالت میں مرنا ہے یا کسی اور جگہ کے اوپر میری موت آنی ہے، یا میں نے کسی ہسپتال کے بستر کے اوپر میں نے آخری سانس لینی ہے. اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو علم ہے اس کا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حقیقت یہی ہے کہ ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عش ما شئت فإنک میت. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کیا خوبصورت جملہ فرمایا، عش ما شئت فإنک میت. یا رسول اللہ، آپ جتنا چاہے زندہ رہے، فإنک میت، ایک دن موت آنے والی ہے. یا رسول اللہ، آپ جتنا چاہے زندگی گزارے، جتنا چاہے دنیا کے اندر، فإنک میت، ایک دن مقرر ہے کہ موت آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. پھر فرمایا جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے محبت کرے، ایک دن جدائی ضرور ہے. ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اولاد اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، بچے اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جدائی بڑھ جاتی ہے، ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حقیقت یہی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کن
फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरिन सबील, फरमाया दुनिया के अंदर ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर होता है थोड़ी देर के लिए कहीं ठहरा कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। इस तरह दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारो कि जिस तरह कोई मुसाफिर कोई राह गुजर कहीं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था तो थका और थोड़ी देर के लिए किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गया, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गया। उसने वहां अपने मकाम नहीं बनाया, उस थोड़ी देर को ठहरने को उसने अपनी मंजिल नहीं बनाया। अरे मेरे भाई दोस्तों, ये दुनिया थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए हमने अपनी मंजिल की तरफ कूच करके जाना है। हमारे कितने सारे हमारे गांव के बच्चे हैं जो बाहर मुल्कों के अंदर काम करते हैं, 20-20 साल 50-50 साल हो गए काम करते हुए। जब वो वापस आते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर है तो वो मुल्क मेरा है, वो घर मेरा है। वो क्या कहते हैं, भाई मुसाफिर है, घर तो हमारा ये है, गांव हमारा ये है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई दोस्तों, जिस तरीके से 40 साल 20 साल 50 साल रहने के बाद मकाम घर उनका नहीं बनता है, ये दुनिया के भी अंदर रहने की ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। असल वतन तो मेरा और आपका जन्नत है। ये तो इकामत है, थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे इस दुनिया के अंदर, फिर जन्नत की तरफ कूच कर जाएंगे। असल वतन मेरा और आपका जन्नत है। मेरा और आपका जो वालिद है हजरत आदम अला नबी हिस्सलात वसलाम, वो जन्नत से आए हैं, फिर हमने जन्नत की तरफ लौट कर जाना है। तो दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर फरमाया ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ऐश व इशरत की जगह नहीं है, सुकून की जगह नहीं है, राहत की जगह नहीं है, इत्मीनान की जगह नहीं है। ये दुनिया तो काम की जगह है, ये तो इम्तिहान की जगह है। आराम की जगह तो है ही नहीं दुनिया। अल्लाह ने दुनिया को आराम की जगह बनाया ही नहीं है। मेरा नफ्स ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, मेरा नफ्स ख्वाहिशात की तकमील चाहता है। मेरा नफ्स कहता है मेरा घर ऐसा हो, मेरा नफ्स कहता है मेरी गाड़ी ऐसी हो, मेरा नफ्स कहता है मेरे दोस्त ऐसे हो, मेरा घर कहता है, मेरा नफ्स कहता है मेरे उठने बैठने वाले माशरे के अंदर इज्जत ऐसी हो। अरे मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल जज़ा नहीं है। नफ्स को ख्वाहिशात की तकमील चाहता है कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए। अल्लाह ने दुनिया को ख्वाहिशात की जगह रखा ही नहीं है, तो ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती? कोई गरीब आदमी था, डॉक्टर के पास गया, बीमार था, तो डॉक्टर ने कहा सेब खाने हैं, अंगूर खाने हैं, केले खाने हैं, जूस पीना है, छोटा गोश्त खाना है, वो सारी चीजें बता दी। तो वो हंसने लगा, उन्होंने डॉक्टर साहब मेरी तो वसीयत ही नहीं है, मैं कहां से खाऊं? वक्त बदला, हालात बदले, अल्लाह ने सब कुछ दिया, बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा आज के बाद ना जूस पीना है ना गोश्त खाना है, जितनी ताकतवर चीजें थी सब रोक दी। फिर वो फिर हंसने लगा, डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, जब कुछ नहीं था तो आपने कहा सब कुछ खाना है, आज सब कुछ है खाने के लिए, तो आप कहते हैं कुछ भी नहीं खाना। उनके अल्लाह का इंतजाम है, अल्लाह सब कुछ एक साथ नहीं देता, कुछ देते हैं तो कुछ छीन भी लेता है। ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ ख्वाहिशात की पूरी करने की जगह नहीं है कि हर ख्वाहिशात मेरी और आपकी पूरी हो नहीं हो सकती है। तो फिर जब ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह ही नहीं है तो मेरी ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती है? ख्वाहिशात को पूरा करना है तो जन्नत है, उस जन्नत की तैयारी मैंने यहाँ रहकर करनी है। तो आज हर इंसान अपनी मनचाही अपनी जन्नत बनाने के चक्रों के अंदर है, अल्लाह की कसम नहीं बना सके। शद्दाद ने कुरान पढ़ा कि मुसलमानों की जन्नत ऐसी होगी, उस बदबख्त ने जन्नत बनाई, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। लिखने वाले लिखते हैं कि जब सूरज की शुआएं उसके महल पे पड़ती थी तो कई कई मील तक उसके सूरज की रोशनी जाया करती थी। उसने महल के अंदर शहद की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें, क्या क्या ना बनाया। और देखो मेरे रब क्या बातें हैं तेरी। अभी एक पांव जमीन पर नहीं था और एक पांव अभी वो उतार रहा था और एक पांव घोड़े की जेब के ऊपर था। अल्लाह ने रूह निकाल ली, उसका देखना भी बदबख्त को नसीब ना हुआ। मेरे भाई दोस्तों, ये ख्वाहिशात की तकमील की जगह नहीं है, ये तो इम्तिहान का है।
کوئی ابھی ہم یہ 3-4 گھنٹے کا امتحان ہوتے ہیں، ہم نے دیے ہیں امتحان، جب ہم امتحان گاہ کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی بچہ امتحان دینے والا یہ خواہشات ظاہر نہیں کرتا میرے لیے اے سی چلا دو، میرے لیے اے سی چلا دو، میرے لیے صوفے لے کر آؤ، میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، میرے لیے یہ پنکھے چلا دو، میرے لیے سن۔ امتحان کا مقصد ہی مشقت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشکل کے اندر، مشقت کے اندر پیدا کیا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، تو پھر آسانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آسانی ہوگی نہیں جب اللہ کا قرآن خود کہہ رہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، آسانی کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں۔ مشقتیں آئیں گی، برداشت کرو، آزمائشیں آئیں گی، برداشت کرو، تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرو، ہاں ہر کام مزاج کے خلاف ہوگا، برداشت کرو۔ فرمایا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا دونوں جنت کے اندر جائیں گے۔ شکر کرنے والا الحمدللہ علی کل حال مل گیا، شکر کر لیا، نہیں ملا صبر کر گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ شکر کرنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ضرورتیں تو غریبوں کی بھی پوری ہو جایا کرتی ہیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوا کرتی ہے۔ دیکھو آج ہمارے حکمرانوں کو کیوں لڑ رہے ہیں خواہشات کے لیے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ خواہش پوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ایک شخص کو سونے کی پوری ایک وادی مل جائے، پوری کے پوری ایک وادی سونے کی اس کو مل جائے، تو اس پر شکر نہیں کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ دوسری مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ فرمایا تمہارے اس پیٹ کو قبر کی مٹی جا کر پورا کرے گی، اس سے پہلے پورے نہیں ہو سکتے۔ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو دار الامتحان ہے کہ میں اور آپ امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کا امتحان 1 دن کا ہے، کسی کا امتحان 10 سال کا ہے، کسی کا امتحان 30 سال کا ہے، کسی کا امتحان 40 سال کا ہے، کسی کا امتحان 70 سال کا ہے۔ یہ پیپر حل ہو رہا ہے، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بیٹھنے والے کرام الکاتبین یہ میرے اور آپ کے پیپر کو لکھ رہے ہیں۔ میری آنکھوں نے غلط دیکھا تو انہوں نے لکھا، میری زبان نے غلط بولا تو انہوں نے لکھا، میرے ہاتھوں نے غلط کیا تو انہوں نے لکھا، قدم غلط راہوں کی طرف چل کر گئے انہوں نے لکھا، میرے اندر غلط ارادہ پیدا ہوا انہوں نے لکھا، میرے ہاتھ کی، میری آنکھ کی، میری زبان کی ایک ایک بول کو یہ لکھ رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک۔ مولوی کہے صاحب پڑھو اپنی کتاب کو، مولوی صاحب پڑھو اپنی کتاب کو، مولوی صاحب پڑھو اپنی کتاب کو، یہ تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج کے دن تمہاری کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو کھولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے، پھر وہ لکھا ہوا ہوگا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ پھر میں نے کہنا ہے نہ اس میں چھوٹی کو چھوڑا نہ اس میں بڑی کو چھوڑا، اس نے تو ساری ہی لکھ دی۔ میرے ہاتھوں کی حرکتوں کو لکھا، میری آنکھ کی حرکت کو لکھا، زبان کے بول کو لکھا، ایک ایک حرکات، ایک ایک سکنات کو انہوں نے درج کر دیا ہے۔ میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ جس طریقے سے کیمرہ لگا ہوا ہو اور جو کچھ میرے اور آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ریکارڈ ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بول کو، میرے حرکات اور سکنات کو لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ بلائے گا اور کہے گا یہ تیری فلم ہے، دیکھ 70 سال کی، 80 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی، یہ کر کے لائے ہے۔ بتا کہیں میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ بتا کہیں لکھنے والوں نے کہیں زیادہ تو نہیں لکھ دیا ہے؟ تو یہ دیکھ کے کہے گا میرے مولا انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، جو کچھ یہ ہے یہ حق و سچ ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا یہ دار الامتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے۔ میں اور آپ امتحان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواہشات کی جگہ جنت ہے، خواہشات کی جگہ جنت ہے، خواہشات کی جگہ جنت ہے۔ جنت کے اندر جاتے ہی ایک اعلان ہوگا،
कोई नहीं आनी है। अब जिंदगी लंबी हो फिर बुढ़ापे के आने का डर होता है, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर क्या होगा, फिर अल्लाह दूसरा ऐलान करेगा तुम्हें सेहत जवानी मुबारक हो, अब कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ये सेहत ये जवानी हमेशा के लिए है, अब्दुल आबाद के लिए है। फिर तीसरा ऐलान होगा या अल्लाह जिंदगी भी दे दी, जवानी भी दे दी, अब कहीं बीमारी तो नहीं आएगी। अल्लाह ऐलान करेगा नहीं नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी, आज के बाद तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी, जिंदगी हमेशा, जवानी हमेशा, सेहत हमेशा। फिर चौथा ऐलान होगा या अल्लाह सेहत भी दे दी, जवानी भी दे दी और सब कुछ दे दिया, अब गम कहीं से ना आ जाए। अल्लाह कहेगा जाओ आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के अंदर गम का नाम निशान भी बाकी ना होगा। अल्लाह ने ऐसी जन्नत याद करके रखी है जहां नूर की बारिश होगी। इन्न लिलमुत्तकीन मफाज़ा हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। अरे बादल उड़ते हुए, आबशारें गिरती हुई और फूल खिले हुए, गिलमान खड़े हुए, नौकर चाकर खड़े हुए, कलीनें बिछी हुई और शराब छलकती हुई, महफिल सजी हुई। अल्लाह के नूर की बारिश मेरी और आपके लिए बरस रही है। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसी खूबसूरत जन्नत जिसकी अदना सी अदना रोज जन्नती आदमी जब जन्नत के अंदर जाएगा एक नूर छा जाएगा तो सजदे में गिरेगा, सजदे के अंदर गिरेगा, कहेगा ये सजदा किस बात का है, क्यों कर रहे हो? फरमाया क्या ये अल्लाह नहीं है? फरमाया नहीं मेरे आका, अल्लाह नहीं है। सजदे दुनिया के अंदर हुआ करते थे, आज के बाद कोई सजदा नहीं है। तकलीफ दुनिया के अंदर हुआ करती थी, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं है। सर उठा और ऊपर देख, वो सर उठाकर ऊपर देखेगा, उसकी जन्नत की नेक खूबसूरत बीवी मुस्कुरा रही होगी और उसके दांतों की रोशनी सारी जन्नत को रोशन कर रही होगी। इधर भी गंदा नाला है, इधर भी गंदा, ये मेरा गुलिस्तान है, मैंने घर बनाया, ये मेरा महल है, ये मेरा कौन सा महल है भाई? रेत के घर बनाकर कह रहे हैं ये मेरा महल है। कभी रेत के घर भी आबाद हुए हैं, कभी रेत के घर, मट्टी के घर भी कभी आबाद हुए हैं। इधर से भी गंदा नाला जा रहा है, इधर से भी मट्टी है, इधर से भी धूल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा गुलिस्तान है, ये मेरा महल है, ये मेरा घर है। अल्लाह कहते हैं छोड़ इसके पीछे अपने वक्त को ज़ाया न कर, अपनी आखिरत की तैयारी कर। तेरे लिए जो जन्नत मैंने तैयार करके रखी है उस आँख ने, इस आँख ने कभी ऐसा घर ना देखा होगा। जिस तरीके से तू चाहेगा अल्लाह तुझे वैसी जन्नत अता कर देगा। दुनिया की मगर में आकर हमने अल्लाह को भुला दिया, ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। कहाँ चले गए हैं बड़े बड़े फिरौन, कहाँ चले गए उनके ख्वाहिशात? अल्लाह ने हर चीज को इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, अल्लाह ने हर चीज को इबरत का निशान बनाया और कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जन्नत मेरी और आपका असली वतन है, जन्नत मेरे और आपका असली वतन है। ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, मैं और आप इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए देने के लिए आए हैं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है इस दुनिया की। जाओ अपने नबी की सीरत को उठाकर पढ़ो, जाओ अपने सहाबा की सीरत को उठाकर पढ़ो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी है, शरबत लाया गया, हम तो हजारों नेमतें खाकर भी कहते हैं मजा नहीं आया। 10 किस्म के खाने पड़े, 10 किस्म के खाने खाकर कह रहे हैं मजा नहीं आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, शरबत का एक गिलास आया, हज़रत ने रोना शुरू कर दिया। साहबी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं, क्या वजह? तो हज़रत ने आयत पढ़ी इज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमताअतुम बिहा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हमने आमाल का बदला दुनिया के अंदर दे दिया, आखिरत के अंदर उनका कुछ है ही नहीं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, वो अपना हिस्सा दुनिया के अंदर ले चुके हैं। जो हमने उनको नेमतें दी, नेमतों की बारिश की, वो जो कुछ उन्होंने किया वो दुनिया के अंदर ले चुके हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने शरबत को देखा तो रोने लगे और कहने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी नेकियों का बदला अल्लाह ने इस दुनिया में तो नहीं। एक शरबत का गिलास,
اور ہم سارا دن لاکھوں نعمتیں کھاتے ہیں، زبان پھر بھی کہتی ہے یا اللہ تمہیں کیا دیا، تو نے ہمیں کیا دیا؟ اتنی نعمتیں کھا کر بھی زبان ناشکری ہے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. یہ ہمارے اکابر کا عمل تھا کہ شربت کے آنے سے رویا کرتے تھے کہ کہیں اللہ نے ساری میرے اعمال کا بدلہ جزا دنیا کے اندر تو نہیں دے دی ہے. اور عمر جیسا جلیل القدر صحابی رسول ہے، ایک وقت ایک زمانہ یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہننے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے. ایک وقت آیا کہ ہر چیز کی فرمانی تھی. صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے جو وظیفہ دیتے ہیں وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے وظیفے کو بڑھا دیں، مگر ہمت کسی کی نہ تھی. انہوں نے کہا کون ہے جو عمر کو یہ مشورہ دے؟ تو کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ حضرت کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر بھی ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے. صحابہ نے حضرت حفصہ کو مشورہ دیا. ابا جان آئے، کہا ابا جان آپ بیت المال سے جو وظیفہ لیتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، آپ نے وظیفے کو زیادہ کر لیجیے. حضرت عمر کا چہرہ اسی وقت بدل گیا، غصے کے اثرات نمودار ہوئے چہرے کے اوپر. فرمایا حفصہ مجھے اس کا نام بتا جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے، میں اس کو مار مار کے اس کے چہرے کو بگاڑ دوں گا. پھر رونے بیٹھ گئے اور کہنے لگے حفصہ بتا تو صحیح میرے نبی کی زندگی کیسے تھی، اے حفصہ بتا تو صحیح میرے نبی کی زندگی کیسے تھی. حضرت کہتی ہے ابا جان ایک کمبل تھا گرمیوں کے اندر، اس کو دگنا کر کے نیچے بچھا لیا کرتے تھے. چھال کا ایک تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی اس کو اپنے سر کے نیچے رکھا کرتے تھے. فرمایا سردی آتی اسی کمبل کے جو دو حصے ہوا کرتے تھے، ایک کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے، ایک کو اوپر لے لیا کرتے تھے. پھر فرمایا ابا جان ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارے گھر کے اندر جب گھی ختم ہو جاتا ہے نا، جس برتن کے اندر گھی ہوتا ہے اس کی تہ کے نیچے تھوڑا تھوڑا گھی لگا ہوتا ہے. کہا ابا جان میں نے وہ جو گھی تہ کے نیچے لگا ہوتا ہے، روٹی گرم تھی، میں نے اس روٹی کے اوپر گھی کو لگایا اور وہ کیا ہو گئی، نرم ہو گئی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجی، اللہ کے نبی نے مزے کے ساتھ خود بھی کھائی، دوسروں کو بھی کھائی. کہا حفصہ جب میرے آقا کی زندگی یہ تھی تو تو کہتی ہے کہ میں اپنے آقا کی زندگی کو چھوڑ کر عیش و عشرت کے اندر زندگی کو گزاروں. میرا ساتھی ابو بکر اسی حالت کے اندر اللہ کے پاس جا پہنچا. حفصہ یاد رکھ میں بھی اسی حالت کے اندر اپنے نبی کے دربار میں جا پہنچوں گا، اللہ کے دربار کے اندر جا کر پہنچوں گا. انہوں نے آخرت کو پہچان لیا تھا، دنیا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں. انہوں نے آخرت کو پہچان لیا تھا کہ آخرت کیا ہے، دنیا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں. دنیا تو امتحان کا ہے، دنیا کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے. پتہ نہیں ہے کہ پھر یا کبھی کوئی لوٹا ہے. دنیا سے جانے والے کبھی نہیں لوٹا کرتے ہیں واپس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر، یہ قبر مبارک ہے، اس کے اوپر چٹائیوں کے نشان بن جاتے ہیں. ابھی تو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. کسی زمانے کے اوپر وہ چارپائیاں ہوا کرتی تھیں، جب آدمی قمیض اتار کے سوتا تھا، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد چارپائیوں کے نشان جو ہے کمر کے اوپر بن جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اتاری ہوئی تھی، اٹھے تو اس چارپائی کے نشان کمر مبارک کے اوپر بن گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسرا اور کسرا کے اندر رہنے والے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی، میرے آنے سے پہلے جو نبی آئے تھے کسی کو آگوں کے اندر لے کر چیر دیا گیا، کسی کو آگ کے شولوں پہ لٹکا دیا گیا، کسی کی زندہ چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا، کسی کی بوٹیوں کو نوچا گیا. تو یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں تو عیش و عشرت ہے ہی نہیں. جب میرے ساتھی، میرے بھائی جن کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، جن کو آگ کے شولوں کے اوپر سلایا گیا، جن کی بوٹیوں کو نوچا گیا، اگر انہوں نے اللہ کے حضور شکوہ نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟
یہ میری اور آپ کے حبیب کی زندگی تھی کہ کھجوروں سے بنے ہوئے چھال کا بستر ہے، تکیہ ہے، کھانے کے لیے سادہ غذا ہے. اور آج میں اور آپ اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی کو بھی دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. شیبہ ابی طالب کو دیکھو، 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال کے عرصے میں ایک وادی ہے جس کو شیبہ ابی طالب کہا جاتا ہے. بدبختوں نے پابندی لگا دی صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس شیبہ ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا. 2 سال تک صحابہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ہمارے بچے بلبلاتے تھے، ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ خشک ہو گیا تھا. جب کوئی صحابہ اس وادی سے باہر نکلتا وہ بدبخت مار کر پھر واپس بھیج دیا کرتے تھے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینہ 6 مہینے نہیں، 2 سال کا عرصہ ہے. ذرا تصور تو کرو اس صحابہ کے اوپر، صحابہ کی بیویوں کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کیا کیا نہ گزری ہوگی. تنگ آ گئے. جب وہاں سے نکلے پھر دل نے کہا کیوں نہ کہ میں اپنے ننھیال کے ہاں چلے جاؤں. والدہ کے جو لوگ تھے وہ طائف کے اندر تھے، کیوں نہ میں اپنے ننھیال کے لوگوں کے پاس چلا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر تشریف لے گئے. شاید وہاں دعوت دیتا ہوں، شاید وہ ایمان لے آئیں، شاید وہ مان جائیں، میری بات کے اوپر لبیک کہہ دیں، میری بات کو سننے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ محلے کے عباش لڑکوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے لگا دیا. ان بدبختوں نے 3 میل تک میرے نبی کے جسم اطہر کے اوپر پتھروں کی بارش کی. تفسیر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے اتنا خون نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. ایک باغ کے اندر جا کر سکون لیا. ایک صحابی زید بن حارث بساط ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا اور ایک باغ تھا وہاں جا کر تشریف فرما ہوئے. تھوڑا سا ہوش آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقیل حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب، آج تجھ سے گلہ کرنے کو دل کرتا ہے، آج تجھ سے شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے، آج میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے شکوہ کروں. یا اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار کے مجھے لو لوہان کر دیا. یہ الفاظ تھے کہ آسمان سے فرشتوں کا اترنا تھا. جبریل تڑپ کر آیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ان پہاڑوں کو ہم ایسے چلائیں جیسے چکی چلتی ہے. یہ بدبخت قوم، یہ طائف کے رہنے والے بدبخت انسان ایسے پیس دیے جائیں گے جس طریقے سے چکی کے اندر آٹے کو پیس دیا جاتا ہے. ہے قربان جو اس رحمت للعالمین کے اوپر ہم نے اس کی شان کو کبھی پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی امت ہے. کہا نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. اگر میں ہی یہ حکم دے دوں تو پھر رحمت للعالمین کہاں سے ہوں؟ کسی نے طائف کے پتھر کھائے اور امت کے لیے صرف دعائیں ہی دعائیں دی. احد کی سرزمین ہے، احد کا میدان ہے. ایک بدبخت نے پتھر مارا، صحابہ سے نہ رک سکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر لگا. سامنے والا دانت ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، گردن مبارک کھٹا تھا وہاں جا لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیجئے، ان بدبختوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ زمین ان کو نگل جائے، آسمان سے ان کے لیے آگ کے گولے برسا دیے جائے. میں قربان جاؤں اس رحمت للعالمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. صحابہ نے سمجھا آج قریش والے خنزیر بنیں گے، آج قریش والے بندر بنیں گے، آج قریش والوں کی چہرے مسخ کر دیے جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ کو اٹھایا، دعا کی اللہم اغفر لقومی فإنہ لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون.
اے میرے اللہ میری قوم کے لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے میں کون ہوں، اللہم اغفر لقومی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ارے جو طائف کے پتھر کھائے پھر تمہارے لیے دعائیں کرے، جو حد کی سرزمین کے اوپر تمہارے لیے دانتوں کو شہید کرائے پھر تمہارے لیے دعائیں کرے، آج اس کی امت نے اس کے نام کو بھی بھلا دیا، اس کی زندگیوں کو نکال کر پھینک دیا۔ عرفات کا میدان ہے، میں اور آپ اپنے لیے 10 منٹ بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے لیے 10 منٹ بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ جون کا مہینے، تپتی ہوئی دھوپ ہے اور مکہ کے سخت پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں اور سوائے دھوپ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ عرفات کا میدان ہے، میرا نبی اونٹنی پہ سوار ہے، 5 گھنٹے اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اس گنہگار امت کے لیے دعا کی ہے میرے اور آپ کے نبی نے۔ میں اور آپ اپنے لیے 5 منٹ دعا نہ کریں، میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے 10 منٹ دعا نہ کریں۔ ارے اپنے حبیب کو دیکھو کہ 5 گھنٹے عرفات کے میدان کے اندر کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے، وہ یوں ہاتھ لمبا کرتے پھر تھک جاتے، گردنیں یوں جھک جاتی، پھر یوں ہاتھ یوں سمیٹتے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو یوں لمبا کرتے اور اپنی گنہگار امت کے لیے دعا کرتے۔ اس لکھنے والے نے لکھا ہے، اللہ کی قسم جتنا میرا نبی اپنی گنہگار امت کے لیے رویا ہے، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے نہ روئی، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے نہ رویا جتنا میرے اور آپ کے لیے میرا نبی رویا ہے۔ آج اس کی امت نے کیا کیا؟ دھارا دار خنجر ہے، ہم اس کے سینے پہ گھونپتے ہیں صبح اور شام۔ داڑھی کو ذبح کرا کے کہتے ہیں داڑھی تو کٹائی ہے، داڑھی ہی تو شیو کرائی ہے، یہ کوئی ہم نے جرم تھوڑا کیا، ہاں کوئی جرم نہیں کیا، بس میرے نبی کے سینے کے اوپر خنجر گھونپا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کس طرف جا رہے ہیں؟ جو نبی صبح اور شام دن اور رات میرے اور آپ کے لیے رویا، آج اس کی امت نے کیا کیا ہے؟ آج اس کی امت یا تو ہم کنجریاں نچانے والے بن گئے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور آج کل ہمارے گاؤں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ سرایت کر رہی ہے۔ ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو لے کر آ کر نچانا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مالدار ہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، جن کو پیسے لے کر لے آتے ہیں، یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، تینوں رشتوں میں سے ایک رشتہ ہوگا، یا تو کسی کی بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ میں نے پیسے دیے، میں لے آیا اور میں نے اس کو نچایا۔ اگر یہی بات کوئی میری بہن میری بیٹی کے بارے میں کرے تو کیا خیال ہے؟ تلک الایام نداولھا، قرآن کہتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ ایام نہ گردش کرتے ہیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ جس رب نے عروج دیا ہے نا، پتہ نہیں لگے گا، وہ رب کو سب کچھ چھین کے نا اسی پہلی حالت پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات میرے جو اس قانون نے سنی ہے، غریب بچیوں، غریب ماؤں، غریب باپوں کے منہ سے، آپ کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، قاری صاحب یہ جو اتنا پیسہ ان کنجروں کے اوپر پھینکتے ہیں، اتنا پیسہ یہ جو کنجروں کے اوپر پھینکتی ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو جہیز کی لعنت، یہ جہیز جیسی لعنت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر یہی پیسے کسی غریب کی بیٹی کو دے دیے جائیں تو کیا ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر سچی ہے۔ بہت سارے یہاں سے نکلنے کے بعد میری بات کے ساتھ اختلاف کریں گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسم پڑتی جا رہی ہے کہ شادی ہونی ہے کہ ہم نے سب غلیظ کام کرنے ہیں، لاکھوں روپے ڈالنے ہیں، مگر جب اللہ کے نام پہ دینے کے لیے وقت آ جائے، مجال ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سانس سوکھ گیا ہے، سانس بھی ہمارے وجود کے اندر نہیں ہوتا۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اپنی بات کو کس ٹائم ختم کریں گے؟ اللہ کے نام پہ دینے کے لیے 5000 کا نوٹ ہم یوں کر کے دیتے ہیں، کہیوں کے اوپر لاکھوں روپے پھینک دیا، پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے، اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ 5000 بھی دیتے ہیں تو 10 دفعہ مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نے دی مسجد کو 10,000 یا 5,000 بھی دیا ہے۔ ارے میرے بھائی دوستوں، کسی بزرگ نے کہا جس طریقے کا پیسہ ہوتا ہے نا پھر اسی طریقے میں جاتا ہے۔ اگر حلال کا ہونا
پھر لگاتے ہوئے بھی دکھ لگتا ہے کہ یار میں نے محنت اور پسینے کی کمائی ہے، میں کنجروں کو کیوں دے دوں؟ جب کمائی کے اندر ملاوٹ ہو اور بے بہا آ جائے اور ہو بھی حلال کا نہ، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ حلال کی کمائی ہو تو 10 روپے لگاتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے خون پسینے کی کمائی کو میں کیوں کسی کو دوں؟ میں نے یہاں لاکھوں اڑا دیے، میرے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آیا۔ تو اللہ کے واسطے اس چیز سے باز آ جائے، کدھر جا رہے ہو؟ اپنی نئی نسل کو لے کر کدھر جا رہے ہو؟ خالی پھر کنجریاں نہیں ناچتی ہیں، وہاں شراب بھی چلتی ہے۔ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں؟ یتیم کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں، بھوکی مر رہی ہوں، اور تم وہاں جا کر شراب اور شباب کی محفلیں سجاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ نے نہیں پوچھنا؟ غریب کی بیٹی کھانا کھانے کے لیے ترس رہی ہو، جسم ننگا ہو، کپڑے پہننے کے لیے ترس رہی ہو، اور تم وہ پیسوں کے ساتھ کجریوں کو دو، محفلیں سجاؤ، شراب پیو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ارے میرے بھائی دوستوں، مجھے اور آپ کو شیطان نے بہکا دیا ہے۔ آج کنجریاں نچانے میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ عزت دار ہے یا چودھری ہے۔ یہ کوئی عزت کا کام نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ کسی ایک بندے نے، میں نے نہیں سنا کہ اس نے بڑا کام کیا ہے۔ جس کے منہ سے سنا اس نے کہا زیادہ پیسہ تھا اس لیے تو کیا ہے۔ حلال کا ہوتا تو کبھی بھی نہ کرتے۔ یہ 4-5 شادیاں ہمارے گاؤں کے اندر ایک رسم بن گئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس رسم کو ختم کرو۔ یہ کوئی عزت کا مقام نہیں ہے کہ ہم لاکھوں روپے بے دریغ پیسے ایسے کسی کے اوپر پھینک دیے جائیں، بے دریغ شراب بھی چلے، گانے بھی گائے جائیں۔ میں اور آپ اپنی لیے تو عزت کو کہ یار میری عزت محفوظ ہو، تو جس کو لے کر آئے ہیں وہ بھی تو کسی کی عزت ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے کام سے باز آ جاؤ، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیر نہیں ہے کہ زمین کے اندر زلزلے آئیں گے، پھر دیر نہیں ہے کہ آسمان سے تمہارے لیے آگ کے گولے برسا دیے جائیں گے، پھر دیر نہیں ہے کہ زمین پھٹے گی، ہم سارے اسی کے اندر چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایسے کام سے باز آ جائیں، تو اللہ کے واسطے یہ جو رسم پڑ رہی ہے اس کو ختم کرو، خدا کے لیے اس کو ختم کرو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ اپنے گاؤں کے غربا ہیں ان کے اندر یہ پیسے کو تقسیم کرو۔ جتنا پیسہ ہمارے گاؤں کے اندر اس سال کے اندر لگایا ہے نا، تو میں نے اندازہ لگایا ہے اگر وہ کسی غریب کی بچیوں کو دیتے تو ہمارے گاؤں کے اندر 15 سے 20 بچوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، باعزت طریقے کے ساتھ وہ اپنے گھر بسا سکتی تھی۔ جو ہم نے ان غیر محرموں کے اوپر پیسہ پھینکا ہے، اتنا پیسہ اگر کسی غریب کی بچیوں کو دیتا، ان کے گھر بس جایا کرتے، تمہاری 7 نسلوں کو دعائیں دیتی۔ تو اس وجہ سے آئندہ کوئی بھی ایسا عمل اللہ کے بعد، آپ یہ کہتے ہیں ایک ہی تو بیٹا ہے، کیسا روز تو شادی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہی تو موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، مگر یہ نہیں کہتے۔ تو اللہ کے واسطے ایسی چیز سے باز آ جائیں جو مجھے اور آپ کو جہنم کے اندر دھکیل کے لے جائے، جو کچھ آگے کرنے کی